بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت سوم کی کتاب میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 4 یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا تعارف پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی احادیث موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے بعد احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہماری رہنمائی کا سب سے بہترین ذریعہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام جن پر عمل کرنا ضروری ہے اور وہ نواہی جن سے بچ کر ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ ان میں سے کچھ احادیث اس سبق میں ہم مل کر پڑھیں گے، اور صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی کتاب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ سبق کا نام کیا ہے، اس کے SLOs کیا ہیں اور اس میں کون کون سی احادیث اور دیگر اشیاء موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سبق نمبر 1.4 اور سبق کا نام ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اس کے بعد ہم اگر SLOs کی بات کریں تو SLOs میں ہمارے سامنے 2 SLOs لکھے ہوئے ہیں، اور چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان SLOs کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا SLO ہے 4 مختصر صحیح اور مستند احادیث یاد کر سکیں، یعنی اس سبق میں ہم نے 4 احادیث کو یاد کرنا ہے۔ یہ ہے پہلا SLO، اور صرف یہیں تک بات محدود نہیں ہے بلکہ اگلا SLO ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ان احادیث کو سمجھ کر یاد نہیں کرنا بلکہ سمجھنا بھی ہے، ساتھ ساتھ ان احادیث کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ اور ساتھ ہی بریکٹ میں آپ کے لیے ایک نوٹ بھی تحریر ہے کہ عربی متن افضل ہے مگر مفہوم بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھے اس کے 2 SLOs جو کہ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ان 4 احادیث کو زبانی یاد کریں، اور نمبر 2 ان کو سمجھ سکیں، اور نمبر 3 اپنی روزمرہ زندگی میں ان احادیث پر عمل کر سکیں۔ اور آخر میں ایک نوٹ جو کہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عربی متن یاد کرنا افضل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ عربی متن جو عربی کے الفاظ ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ عربی کے الفاظ آپ یاد کریں، لیکن اگر بالفرض والمحال آپ وہ یاد نہیں کرتے تو بھی ٹھیک ہے، اس کا مفہوم آپ کو ضرور یاد ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس سبق کے SLOs۔ اب چلتے ہیں کتاب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کون کون سی 4 احادیث موجود ہیں اور ہماری رہنمائی کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ ان کو پڑھنا ہے اور ان کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 13 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 13 پر سب سے پہلے یہ QR کوڈ ہے جس کی مدد سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہے حدیث نبوی سبق کا نام موجود ہے، ساتھ ہی یہ QR کوڈ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد SLOs، ابھی ہم نے دیکھا کہ ان SLOs کا مطالبہ کیا ہے ہم سے، اور اس میں کون کون سی باتیں ہم نے سیکھنی ہیں، اس پر ہم نے ابھی بحث کی۔ اس کے بعد دوسرا QR کوڈ جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، اس QR کوڈ کی مدد سے ہم سیکھیں گے حدیث کا معنی، کہ حدیث کسے کہا جاتا ہے، حدیث کا مقصد کیا ہے، اور حدیث کا فائدہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم حدیث نمبر 1 کی طرف آئیں گے جو کہ ہے نیت کے بارے میں، کہ ہر کام کا دار و مدار وہ نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو کام فائدہ مند ہوگا، اور اگر نیت خراب ہے تو کام ہمارے لیے وبال بن جائے گا، بجائے ثواب کے الٹا ہمیں عذاب ہوگا۔ یہ ہے پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات۔ اس کے بعد حدیث نمبر 2 ہم پڑھیں گے، اور حدیث نمبر 2 وہ قرآن مجید سے متعلق ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا۔ اس حدیث میں کتنی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ اور ساتھ ہی حدیث نمبر 3 ہے جو کہ اس QR کوڈ کی مدد سے ہم پڑھیں گے، اور وہ کیا ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز اور اس کا اصل ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے بارے میں اس کی اہمیت کے بارے میں 2 سطور ہیں، اور اس باکس میں دعا کی اہمیت کے بارے میں ایک اور حدیث موجود ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 4 ہے جو کہ ہے کل معروف صدقہ،
کہ ہر نیک کام کرنا صدقہ ہے. صرف مال خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں کہلاتا، بلکہ ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہمارے نزدیک چھوٹی ہے، معمولی ہے، انشاءاللہ وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے اور ہمارے لیے فائدے کا باعث ہے. انشاءاللہ یہ حدیث اور اس کا مفہوم انشاءاللہ یہ بھی ہم سیکھیں گے اور اس کے مطابق ہم عمل بھی کریں گے. اگر ہم بات کریں اگلے صفحے کی، صفحہ نمبر 15، تو یہاں سے اس کے آغاز میں ذہنی آزمائش ہے جس کے تحت کچھ زبانی سوالات موجود ہیں. اساتذہ یہ سوالات اور ان کے علاوہ کچھ دیگر سوالات بھی طلباء سے پوچھ سکتے ہیں. ساتھ ہی آپ کے سامنے ہے سرگرمیاں جو کہ سبق سے متعلق ہیں. اساتذہ ان کے علاوہ دیگر سرگرمیاں بھی کروا سکتے ہیں. اس کے بعد رہنمائی اساتذہ جو کہ سبق کی تفہیم اور اس کو پڑھانے میں مزید بہتری کے لیے کچھ نکات یہاں پر موجود ہیں. انشاءاللہ ان کا مطالعہ کرنا صرف اساتذہ کے لیے نہیں بلکہ والدین کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا. اس کے بعد مزید پڑھیں کا ایک لنک ہے اور اس کے بعد عملی منصوبہ ہے جو کہ عملی منصوبہ ہر سبق کے اختتام پر ایک ہی ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا طلبہ کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگا. تو یہ تھا اس سبق کا خلاصہ جیسے کہ ہم نے بیان کیا. انشاءاللہ یہ 4 احادیث میں سے ہر حدیث بے شمار اور بے پناہ خیر کا مجموعہ ہے اور انشاءاللہ ان پر عمل کر کے ہم بہت سے فوائد سمیٹ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جن میں ہم ان احادیث کا تفصیل سے مطالعہ کریں گے اور ان کا مفہوم سمجھیں گے اور ان پر عمل کی کوشش بھی کریں گے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہر سبق کے ساتھ اس لیکچر کی PPT، اس کا لیسن پلان اور اس کا ورک شیٹ موجود ہوتی ہے. انشاءاللہ وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے اور اس کو ضرور گھر سے کر کے آنا ہے. تو اگلے سبق میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.